نحمدہ صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری سمجھ میں نہیں ہے کہ میں کیا بات کروں. میں عموماً یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ شہریار افریدی صاحب ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ ان کی محفل میں کوئی چھوٹا نہیں رہتا. شہریار افریدی صاحب اپنے ساتھ سب لوگوں کو بلند کرتے ہیں. اور دوسری جو اہم بات یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ سورج کو کہیں بھی اندھیرا نظر نہیں آتا. اندھیرا صرف اس آدمی کو نظر آتا ہے جو خود اندھیرے میں گھندا ہوا ہوتا ہے. سورج کے لیے کائنات میں کہیں بھی کبھی بھی اندھیرا نہیں. اور کیونکہ ہمیں یہ بات کنفیس کرنی چاہیے کہ ہزارہ کمیونٹی میں کل جیسے منسٹر صاحب کو میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری جو پاپولیشن میں پروپورشن ہے وہ بہت کم ہے مگر قربانی میں پروپورشن بہت زیادہ ہے. تو اس کے حوالے سے پورا پاکستان آپ کی ریزسٹنس کو سلام کرتا ہے. لیکن اس پہ ایک بہت عام بات ہے تالیوں سے بڑھ کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں کسی کو چنتا ہوں تو میں اس کو اسی بات پہ چنتا ہوں کہ میں اس کو کتنی تکلیف دیتا ہوں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کیا عشق کی زندگی ہے مستعار کا. اے اللہ تو کہتا ہے میں تجھ سے عشق کر کے دکھاؤں مگر یہ مانگی ہوئی زندگی میں عشق کیسے ہوتا ہے. ہر لمحے میں ہنستے ہوئے بوڑھا ہو رہا ہوتا ہوں, میں کھیلتے ہوئے موت کی طرف بڑھ رہا ہوں, میں مر رہا ہوں. I cut my birthday cake while I'm heading to death. کیا عشق ایک زندگی ہے مستعار کا, کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا. آپ حی القیوم, آپ تو ہمیشہ رہیں گے, میں آج ہوں کل نہ ہوں. تو آپ کا میرا عشق کیسے بنتا ہے, مطلب ایک جگ کا دریا سے کیسا عشق. کیا عشق ایک زندگی مستعار کا, کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا. تو کہتے ہیں کہ کر دے پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا, پھر ذوق و شوق دیکھ دلے بے قرار کا. مجھے زندگی لمبی دے تو میں تجھے سجدہ بھی لمبا کر کے دکھاؤں. میں تو سجدہ کرتا ہوں اس فکر میں ہوتا ہوں کہ صبح کمانے بھی تو جانا ہے, بیٹی کا خیال بھی تو رکھنا ہے. پھر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ کانٹا وہ تھے جس کی کھٹک لازوال. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال. اے اللہ ایسا دن نہ بخشی. حضرت رابعہ بصری دیا لے کے باہر نکل پڑتی تھی کہ یا اللہ آج کوئی تکلیف نہیں دی, تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. اگر ہمارے رابر محمد مصطفیٰ ہیں, اگر ہمارے لیڈر مولا علی ہیں, اگر ہماری سنت امام حسین پر ہے, پھر کیا ڈرنا ان پریشانیوں اور ان مظالم سے. اگر ہماری کمر ایسے ہی صحیح سلامت آگے چلے گی ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. تو علامہ محمد اقبال ایک مقام پر کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. اگر امام کائنات رسول کریم سامنے آگے تو عشق میں ہم نے سیکھا کہ جان دے دینی ہوتی ہے, مگر سننے جنت میں کوئی مرتا نہیں, میں رسول اللہ کے ابھی جان کیسے دوں گا. تو ہمیں تو اتنے بڑے تھنکر نے پیدا کیا تھا, ہمیں اتنے بڑے تھنکر نے ہماری اس مٹی کا بیج لگایا تھا. اور ایک اور بات, میں کوئی کمزور نہیں ہوتا. علامہ محمد اقبال کی آپ کی خصوصاً نسبت عباس علمدار سے ہے, ہم سب کی ہے, مولا کائنات سے ہے. علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ دلوں کو مرکز بحر وفا کر, حریم کبریا سے آشنا کر, جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے, آج اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. یہ کیسا میرا غریب ہے, مجھے کی روٹی نہیں ملی, مجھے نوکری نہیں ملی. علی آدھی روٹی کھاتا تھا, جو کی روٹی کھاتا تھا, دروازے پہ ہاتھ مارتا تھا تو 40 سے 100 مردوں کا. تجھے کیا ہو گیا, کیا تو صرف علی کا نام لینے لائق رہ گیا کہ اس کی سنتیں ہم نے ادا نہیں کرنی. مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں طاقت روٹی میں ہوتی تو میز پہ پڑے دیتی. روٹی کی طاقت مجھ میں چھپی ہوئی ہے, میں بس ذہن کو بتاتا ہوں کہ آج اس میں کھانا ہے تو مجھے مزہ دینے لگ پڑتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ایک امید والی بات سے علامہ کی بانگے درا کی نظم مارچ 1907 کا ختم کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے اتنے زیادہ شعر آ رہے ہیں اور آپ سب تنگ ہو رہے ہوں گے. آڈینس پول کنٹینیو کریں. اصل میں دیکھیں بڑے لوگوں کی کیا بات ہوتی ہے. حسین کا ذکر عام آدمی بھی کرے تو آپ کہیں گے کرتے جاؤ. تو دنیا ہوتے رکھ فقیرہ ایسا بین کلون, تو ہو میں تے حسن لوگی تور جامے تے رون. تو بڑے آدمی کا ذکر ہی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھا ہو تو ہنساتا رہتا ہے, جانے لگے تو سب رونے لگ پڑتے ہیں.
تو مارچ 1907 میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار جار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا وہ دور ساقی۔ ہزارہ صاحب نے کہا کہ ہم ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، ہم پیچھے تھے، اس میں کوئی ڈر کی بات نہیں۔ دیکھیں سب سے بہت، میرے بیٹے کو میں ایک کتاب پڑھا رہا ہوں، The Fox, the Mole and the Horse، اس میں وہ کہتا ہے what is the strongest word you have ever said؟ کہتا ہے help. This was the strongest word which I ever said. آپ کو یاد ہے نا یہ لفظ کس نے بولا ہوا؟ یا علی ابرک۔ یہ طاقتور، مدد مانگنا کوئی کمزوری ہوتی ہے؟ غلطیوں کو ماننا کوئی کمزوری ہوتی ہے؟ جو غلطی کو نہیں مانتا وہ شیطان ہوتا ہے۔ سب فرشتوں نے حالانکہ کہا تھا کہ آپ اور ہم نہ پیدا ہو، شیطان ڈٹ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں وہ اشعار وہ آگے سے آگے آتے جا رہے ہیں۔ تو وہ مارچ 1907 میں علامہ کہتے ہیں کہ زمانہ آیا بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا، اور سنا ہے قدسیوں سے میں نے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جس نے صحرا سے نکل کر روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ فرشتوں نے کل رات مجھے آ کے بتایا کہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ جو بیٹھے نہیں ہوئے سارے مسلمان، یہ جلد پوری دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم قرآن گو ہیں تو قرآن ہم پر لازم کرتا ہے کہ ہم کم از کم وہ تمام علوم حاصل کریں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ جب آیت آتی ہے فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ ہم نے آسمان اور زمین کے بننے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں بنائی ہیں عقل والوں کے لیے، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی آدمی کوانٹم فزکس کی کتاب، ایسٹرو فزکس کی کتاب نہیں کھولتا تو وہ دھوکہ کرتا ہے قرآن کے ساتھ۔ تو علامہ اقبال ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کے نفس پہ قرآن نہیں اترا، قرآن اس کی زبان پہ اترا، اس کی حلق میں ٹھہر گیا، اور حلق میں ٹھہرے ہوئے قرآن جو ہے وہ یزید کی فورسز کے تھے۔ تو فقط نعرے مارنے سے ہم حسینی نہیں ہوں گے۔ ہماری حسینیت کی، ہماری اسلام کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ اگلا ناسا کا سینٹر ہم بناتے، طاقت ہم بناتے، پیس ہم بناتے، شیکسپیئر سے بڑے کلام ہم پیدا کرتے۔ تو آخر میں ایک شعر علامہ محمد اقبال کا حضرت علی کے لیے انہوں نے کہا تھا، تو کہتے ہیں کبھی آتا ہے میدان میں ذرہ پوش، کبھی اریاں او بیتے ہو سنائش، کبھی پورا ذرہ پہن کے بھی وہ عاشق رہتا ہے، اور کبھی اپنا تلوار دوسرے کو دے کر کہتا ہے کہ تم اس کے بدلے کچھ اور بھی مانگتے میں دے دیتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب